السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے ہمارے سیگمنٹ تاریخ کے جھروکوں سے متعلق، اور آپ کو پتہ ہے تاریخ کے جھروکوں میں ہم ایسی تاریخی اور اسلامی شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جن کے قول یا عمل جو ہے وہ کوئی آؤٹ آف باکس ہوتے ہیں، جنہوں نے کوئی ایسا کام کیا جو دوسرے لوگوں کے ذہن میں بھی عمومی طور پہ نہیں آتا ہے۔ تو ہمارے آج کے جو ہمارے وہ ہیں شخصیت ہیں وہ حضرت خالد بن ولید۔ انسان کی جو تاریخ ہے نا، انسانی تاریخ، حضرت خالد بن ولید انسانی تاریخ کے بڑے جرنیلوں میں سے ہیں۔ صحیح نا، 596 عیسوی کے اندر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، اور ابتدائی تعلیم میں ہی جو ہے ان کو فن حرب کہلاتا ہے، جنگی جسے ہم کہتے ہیں پریکٹسز کرنا، اس کی تعلیم دی گئی تھی۔ اور جناب تو آپ کو بچپن سے ہی گھوڑے، نیزے، تلواریں اور جو ہے بھالے، اس طرح کی چیزیں، ڈھالیں، ان چیزوں کے ساتھ آپ نے بچپن گزارا تھا، اور ماشاءاللہ بڑے بہادر تھے، بڑے جری تھے۔ اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے بعد ان کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا جو ہے خطاب بھی دیا تھا، اور 7ویں پشت کے اوپر جو ہے حضرت خالد بن ولید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نسب ملتا بھی ہے۔ حضرت خالد بن ولید شروع میں لازمی بات ہے مسلمان نہیں تھے، اور تو صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام پہنچایا ان کو، اور ان سے کہا کہ خالد، تم جیسا ذہین، سمجھدار اور بہادر انسان میری سمجھ میں ابھی تک یہ نہیں آیا کہ اتنا سمجھدار جو انسان ہے وہ اسلام کو نہیں جو ہے سمجھ پایا۔ اس بات کا حضرت خالد پہ بہت اثر ہوا، اور انہوں نے اسلام لانے کا فیصلہ کیا، اور پھر وہ مکے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور جا کے وہ فتح مکے سے پہلے اسلام لے آئے۔ یہ کوئی 8 ہجری کی بات ہے، 8 ہجری کی بات ہے۔ اور میں نے آپ سے بتایا تھا کہ آپ یہ حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ 7ویں پشت پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب مل نہیں رہا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے حضرت خالد بن ولید کے سگے خالو بھی تھے، ٹھیک ہے نا، اور مکے میں ساتھ ہی رہتے تھے، دونوں ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے کوئی 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا پوری زندگی کے اندر، اور اکثر میں فاتح رہے۔ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ جس کی وجہ حضرت خالد بن ولید ماشاءاللہ سے جو ہے ایک دم سے آسمان پہ پہنچ گئے اور عروج پہ پہنچ گئے، وہ ہے جنگ موتا۔ تقریباً یہ 8 ہی ہجری کی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جس سن میں حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تھا، کہ موتا کے مقام پہ موقع آیا کہ مسلمانوں کو ایک لشکر کو بھیجا گیا، 3000 کا لشکر تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاص بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کی جو کمانڈ کریں گے، جو سپہ سالار ہوں گے، وہ ہوں گے زید بن حارث، اور اگر زید شہید ہو جائیں تو پھر جعفر بن طیار ہیں، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ ہیں۔ یہ ایک ذرا یونیک سی چیز تھی۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کیا نہیں کرتے تھے کہ ایک پریڈکشن یا پیشگوئی ایڈوانس میں کر دیں۔ تو مسلمان بھی بہت بے قرار تھے، اینکشس تھے، انہیں اس بات کافی لوگ سمجھ گئے تھے کہ اس کا مطلب ہے یہ 3 سپہ سالار جو ہے نا یہ شہادت کا رتبہ پائیں گے۔ بہرحال جنگ موتا کے لیے روانہ ہوئے، اور جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہی ہوا۔ بہادری سے لڑتے ہوئے حضرت زید بن حارث پہلے شہید ہوئے، ہم مختصراً بتائیں گے، پھر حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، اور پھر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا کہ اس کے بعد وہاں کے جو مسلمان ہیں نا وہ آپس میں مشورہ کر لیں۔ اچھا، وہاں یہ جنگ چل رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، اور اللہ کی جو قدرت تھی اس کے حساب سے وہاں کے نظارے دیکھا کرتے تھے، اور اس کی جو ہے وہ اپنے صحابہ کی دل جوئی کے لیے، ان کو دل بڑھانے کے لیے بتایا بھی کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جو میں نے آپ سے ذکر کیا، تیسرے بھی شہید ہو گئے۔ تو مسلمان، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اب مسلمانوں میں اب جو ہے وہ عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے ہیں، اور اب مسلمان آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کس کو بنایا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف دیکھا، آسمانوں کی دیکھ کے فرمایا کہ اب اللہ رب العزت نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کا انتخاب کیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے، یعنی اللہ کے جو نبی ہیں وہ ابھی نو مسلم
حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دے رہے ہیں، جبکہ یہ پہلا معرکہ ہے جس میں وہ مسلمانوں کی طرف سے شریک ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور تو آپ ذرا تصور کریں، اب آپ ذرا تصور کریں، یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ موتا کا جو مقام ہے نا وہ سینکڑوں میل دور ہے مدینے سے، تو اب حضرت خالد بن ولید نے کن حالات کے اندر وہاں پہ جو ہے سپہ سالاری کا جھنڈا اٹھایا کہ نمبر ایک تو مرکز سے سینکڑوں میل دور، نمبر دو یہ کہ اس فوج کے 3 سپہ سالار جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، نمبر 3 بات یہ ہے کہ ان کے جو ٹوٹل اسٹرینتھ جو تھی، جو ٹوٹل فوج تھی وہ 3000 پہ مشتمل تھی، اور جو رومی آئے تھے وہ 1 لاکھ پہ مشتمل تھے، یعنی 30 گنا سے زیادہ بڑی فوج تھی جس سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اس سے بڑی بات یہ کہ رومی جو تھے اس زمانے کی دنیاوی حساب سے سپر پاور کہلائے جاتے تھے، صحیح ہے نا، تو یہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ پھر جو تھا حضرت خالد بن ولید خود بھی نو مسلم تھے، ابھی قریب میں ہی جو ہے اسلام قبول کیا تھا، تو وہ جو ٹیم بلڈنگ ہوتی ہے اس کی بھی تھوڑی سی کمی تھی، اس پہ بھی آپ سوچیے گا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ جو ہے وہ سپہ سالار کی صلاحیت دے رکھی ہے، اور فن حرب پہ تو ہم بات کر ہی چکے ہیں کہ یہ بچپن سے ہی ماشاءاللہ جو تھے وہ کمانڈ حاصل کرتے تھے۔ تو اب یہاں پہ ساری بات ہوئی، تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو انہوں نے ایک بہت زبردست تقریر کی جس کے اندر اپنی ٹیم کا مورال بڑھایا، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ انہوں نے پہلی مرتبہ جو ہے نا انسانی تاریخ کے اندر ایک حکمت عملی، جنگی حکمت عملی تیار کی، اور انہوں نے آگے کی فوج کو پیچھے بھیجا، پیچھے کی فوج کو آگے لے کے آئے، جو دائیں ہاتھ پہ فوج تھی اس کو بائیں ہاتھ پہ لے کے آئے، جو بائیں ہاتھ پہ فوج تھی اس کو دائیں ہاتھ پہ لے کے آئے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا تاریخ میں، جو آج بھی وار جو اسٹریٹجیز ہیں اس کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہیں کتابیں میں۔ اس کے بعد تیسرا انہوں نے کہا، اپنی ٹیم سے کہا، یا جو مسلمانوں کا لشکر تھا، کہ ہم نے جو ہے ایگریسیو یعنی جارحانہ جو ہے نا وہ حکمت عملی تیار کرنی ہے۔ اگلے دن جب لڑائی شروع ہوئی تو کفار یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ راتوں ہی رات جو ہے نا ان کی تو فوج ہی بدل گئی ہے، وہ یہ سمجھے کہ پیچھے مدینے سے کمک آ گئی ہے، کیونکہ جو لوگ اب تک لڑ رہے تھے آگے والے وہ تو وہاں سے غائب تھے، ان کی جگہ نئے پیچھے والے آ گئے تھے، جو دائیں لڑ رہے تھے ان کو بھی غائب تھے، ان کی جگہ بائیں والے آ گئے، بائیں والے تو چاروں جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب یہ نئی ان کو جو ہے کمک مدینے سے آ گئی، تو ان کا مورال ڈاؤن ہوا۔ پھر پتہ چلا کہ جناب خالد بن ولید اس کو سپر سالار ہے، تو وہ خالد بن ولید کے چرچے اس پورے ریجن کے اندر موجود تھے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خالد بن ولید نے ایک ہاتھ میں جھنڈا اور ایک ہاتھ میں تلوار لی، اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے سب سے پہلے دشمن کے لشکر میں گھسے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، 9 تلواریں، صحیح ہے نا۔ حضرت خالد بن ولید کی ایک زبردست چیز تھی، پورے عرب میں 2 افراد ایسے تھے جن میں اللہ نے یہ صلاحیت دے رکھی تھی کہ بیک وقت دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلا سکتے تھے، اس میں حضرت خالد بن ولید موجود تھے۔ تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلائیں اور 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، اور الحمدللہ جو ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی ہے، اور مسلمانوں نے اتنے سے 30 گنا بڑی جو ان کی فوج تھی اور جو سخت کے سو کارڈ سپر پاور تھے ان کو شکست دی ہے، صحیح ہے نا۔ تو یہ خیال رکھیے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ جب میں ترکی گیا اور استنبول گیا تو وہاں پہ ایک توپ کاپی عجائب گھر ہے جہاں پہ مسلمانوں کا ایک پورا تاریخی ورثہ موجود ہے، صحیح ہے نا، جو مسلمانوں کا۔ اس کے اندر میں نے حضرت خالد بن ولید کی تلواریں بھی دیکھی ماشاءاللہ سے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت علی کی، حضرت ابوبکر کی، حضرت عثمان، حضرت علی وغیرہ، حضرت عمر، ان سب کی تلواریں موجود تھیں۔ حضرت خالد بن ولید کی تلواریں بھی دیکھی۔ حضرت خالد بن ولید نے اتنی جنگیں لڑی ہیں کہ وہ خود کہتے تھے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں مجھے تلوار یا نیزے کے زخم نہ لگے ہوں، اور لیکن پھر بھی جو ہے آپ کو شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت عمر کے زمانے میں بیمار ہوئے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا سوچتے تھے، پچھتاتے تھے کہ میں نے اتنی جنگیں لڑی ہوں، اتنی دفعہ شہادت کے وجہ کی نقطہ نظر سے میں دشمن کے لشکر میں گیا تو لیکن میں شہادت نہیں ہوں، تو حضرت عمر کہتے تھے کہ تمہیں اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا وہ دیا ہے، لقب دیا، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ جائے۔ آخر جو ہے حضرت خالد بن ولید جو ہے 642 عیسوی کے اندر
حضرت عمر کے زمانے میں انتقال فرما گئے، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں۔ یہ وہ روشنی کے مینار ہیں جن کی روشنیاں آج تک تاریخ کے جھروکوں سے ہوتی ہوئی ہمارے تک پہنچ رہی ہیں، صحیح ہے، اور نہ صرف مسلمانوں کو ان کے فائدہ ہو رہا ہے بلکہ جو ہے پوری انسانیت ان سے فیض اٹھا رہی ہے۔ اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔